اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطان مصطفیٰ ثالث کا شمار مجاہد سلاطین میں ہوتا ہے۔ انہوں نے روسی صلیبی حملوں سے اپنے ملک کو بچانے کی پوری کوشش کی اور مختلف مارکوں میں ان کو شکست دی۔ وہ اپنی دورس نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ دولت عثمانیہ بتدریج زوال و انحطاط کی طرف جا رہی ہے۔ انہوں نے اپنے اشعار میں اس احساس کا اظہار بھی کیا۔ وہ کہتے ہیں دنیا معدوم ہونے والی ہے، یہ خیال درست نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ ملک کی تمام مناصب رذیل ترین لوگوں کے ہاتھ میں ہیں اور آج شرفا مپرسی کا شکار ہیں اور ہم ان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ سلطان مصطفیٰ ثالث ایک اسلامی تاریخ کا بالعموم اور تاریخ دولت کا عثمانیہ کا بالخصوص گہرا مطالعہ رکھتے تھے۔ روس کے ساتھ ایک طویل عرصہ تک جنگ و جدل کا سلسلہ جاری رہا، کیونکہ یہ سلسلہ 1768 میں شروع ہوا اور 1774 میں ختم ہوا۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کو وسیع اور نہایت اہم علاقوں سے ہاتھ دھونے پڑے۔ کمزوری، پسپائی اور زوال و انحطاط کا دور شروع ہو گیا۔ سلطان مصطفیٰ ثالث روس کے خلاف ایک جنگ کے دوران بیمار پڑ گیا۔ اس بیماری کی وجہ حزن و ملال تھا اور بالآخر 57 سال کی عمر میں دار فانی سے کوچ کیا۔ خلیفہ کا وصال 1187 ہجری کو ہوا اور ان کی جگہ ان کا بھائی عبدالحمید اول تخت نشین ہوا۔ سلطان عبدالحمید اول 1187 ہجری تا 1203 ہجری بمطابق 1773 عیسوی تا 1788 عیسوی۔ سلطان عبدالحمید اول 1187 ہجری بمطابق 1773 میں اپنے بھائی مصطفیٰ ثالث کے بعد تخت نشین ہوا۔ وہ اپنے بھائی مصطفیٰ ثالث کے دور حکومت میں اپنے محل میں نظر بندی کی زندگی گزار رہا تھا۔ روس بحر اسود کے ساحل پر واقع بلغاریہ کے شہر فارنا میں عثمانیوں کو شکست دینے میں کامیاب رہا۔ صدر اعظم نے صلح کی خواہش ظاہر کی اور اس کے لیے مذاکرات کا مطالبہ کیا۔ آخر 1187 ہجری مطابق 1774 میں بلغاریہ کے شہر کی نارجا میں صلح کا معاہدہ ہوا۔ اس معاہدہ کی اہم شقیں یہ ہیں: دولت عثمانیہ اور روس کے درمیان پائی جانے والی عداوت کا خاتمہ، صلح کا قیام اور آئندہ اس غیر سگالی کے تعلقات میں تبدیلی کا نہ ہونا، نیز ان جرائم سے صرف نظر کرنا جن کا ارتکاب طرفین کی رعایا سے ہے، التجا کرنے والے یا بگوڑا رعایا کی حمایت نہ کرنا اور شرائط صلح کی پاسداری کرنا، کرم کے علاقوں کی بلا استثناء آزادی اور خود مختاری کا طرفین کی طرف سے اعتراف کہ علاقے اپنے حکم کا آزادانہ انتخاب کریں گے اور اس بارے میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کی جائے گی۔ یہ لوگ کوئی ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ یہ لوگ مسلمان ہیں، اس لیے ان کے مذہبی امور کی نگرانی اسلامی شریعت کے مطابق سلطان عثمانی کی طرف سے کی جائے گی۔ عثمانی فوجیں کرم کے علاقے کو چھوڑ دیں گی، تمام قلعے مقامی لوگوں کے حوالے کر دیے جائیں گے اور عثمانی وہاں نہ تو کوئی فوج بھیجیں گے اور نہ ہی عسکری محافظ۔ ہر ملک کو قلعے، عمارتیں، چوکیاں بنانے اور ان کی ضروری اصلاح کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ آستانہ میں روسی سفیر کا دوسرے درجے میں تقرر اور سرکاری طور پر جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے بارے اعتراض۔ دولت عثمانیہ کی یقین دہانی کی مسیحیوں کے تمام حقوق کی نگہداشت کی جائے گی۔ نصرانی عبادت گاہوں کا پورا خیال رکھا جائے گا اور ان کی جو توڑ پھوڑ ہوئی ہے ان کی تعمیر رخصت دی جائے گی۔ روس کے راہبوں کو القدس شریف اور دوسرے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دی جائے گی۔ نہ ان سے کسی قسم کا جزیہ لیا جائے گا اور نہ خراج، بلکہ عثمانی سلطنت ان زائرین کو سفر کی تمام سہولیات دینے کے ساتھ ساتھ ان کی حفاظت کی بھی پابند ہوگی۔ بحیرہ بیض اور بحر اسود دونوں سمندروں میں تمام عثمانی بندرگاہیں روسی جہاز رانی کے لیے کھلی رہیں گی اور روسی آزادی سے آمد و رفت رکھ سکیں گے۔ اسی طرح روسی رعایا عثمانی علاقوں میں بری و بحری تجارت میں آزاد ہوگی۔ روسی تاجر اس بات کے محاجاز ہوں گے کہ وہ امپورٹ اور ایکسپورٹ کریں اور عثمانی علاقوں میں جہاں چاہے اقامت گزین ہوں۔ روس کو یہ بھی حق حاصل ہوگا کہ وہ جہاں مناسب خیال کریں قونصلیٹ مقرر کریں۔ اگر روس افریقی صوبوں کی حکومتوں کے ساتھ تجارتی معاہدہ کرتا ہے تو دولت عثمانیہ پر ضروری ہوگا کہ وہ روس کی طرف سے انہیں ضمانت دینے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ روس کو یہ حق حاصل ہوگا کہ شہرائے عام پر استنبول میں غلطہ کے محلہ بکل اوغلا میں ایک خاص کلیسا تعمیر کرے۔ یہ کلیسا روسی سفیر کی کسٹڈی میں ہوگا۔ اس چرچ کی حفاظت اور مکمل نگرانی کی یقین دہانی کرائی جائے گی تاکہ اس میں کسی طرح مداخلت نہ ہو۔ روس بعض علاقے دولت عثمانیہ کو واپس کر دے گا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط میں کچھ یہ ہے: ان علاقوں کے رہنے والوں کو عام معافی دی جائے گی، ان میں جو لوگ نصرانی ہوں گے انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل ہوگی، چرچ بنانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی، راہبوں کو خصوصی مراعات دی جائیں گی، عام لوگوں کو ترک وطن کی اجازت دی جائے گی
اور ان سے کوئی تعارض نہیں کیا جائے گا. نصرانیوں کو ہر طرح کی فوجی خدمات اور جزیہ سے مستثنی قرار دیا جائے گا. روس بحرہ بیض متوسط کے جزیرے جو اس کے زیر نگی ہیں دولت عثمانیہ کو واپس کر دے گا، لیکن دولت عثمانیہ پر ضروری ہوگا کہ وہ وہاں کے لوگوں کو معاف کر دے. ان سے سالانہ ٹیکس نہیں لے گی، انہیں مذہبی آزادی دے گی، اور ان میں سے جو اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہے گا اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جائے گی. ان کے علاوہ اس معاہدے کی کئی دوسری دفعات بھی ہیں جو کرم کے بعض علاقوں سے متعلق ہے. اس طرح بعض دفعات افلاک، بلاک اور بغداد کے معاملات سے الگ تھلگ رہنے کے بارے میں، اور بعض قیدیوں کی رہائی اور بغداد کے لیے سفیروں کے تقرر سے متعلق ہے. دولت عثمانیہ نے روس کو 3 سالوں میں 15,000 کیس دینے کا بھی وعدہ کیا. ہر سال 5,000 کیس کی قسط کی ادائیگی کو لازم قرار دیا گیا. اگر ان شروط کو غور سے پڑھا جائے تو مندرجہ ذیل نکات سامنے آتے ہیں. بحر اسود پر عثمانیوں کے غلبے کا خاتمہ اور دولت عثمانیہ کے اندرونی مسائل میں روسی مداخلت کے لیے آئندہ ڈپلومیسی بنیادوں کی تیاری. روس کی ملکی حدود کا جنوب میں دریائے بوغ تک اور شمال میں آزوف، سہوب، کرش اور نیک تکال، اور مشرق میں دریائے دنیپرو، سہوب اور کنیوبرن وسیع ہو جانا. کرم کے علاقے خود مختار ہو گئے اور علاقوں کے باسیوں کا عثمانی سلطنت سے سوائے دینی رشتے کے کوئی رشتہ باقی نہ رہا. روس کو یہ حق حاصل ہو گیا کہ وہ دولت عثمانیہ میں جہاں چاہے اپنا قونصل خانہ کھول لے اور دولت عثمانیہ کی سمندری حدود میں آزادی کے ساتھ جہاز رانی کرے. اس معاہدہ نے روس کو ان عثمانی علاقوں میں خاص مراعات دے دی جن کی آبادی آرتھوڈکس نصرانیوں پر مشتمل تھی، جیسے افلاک، بغداد اور بہراجیہ کے جزیرے. نتیجے روس نے دولت عثمانیہ کے تمام علاقوں میں آرتھوڈ نصرانیوں کی حمایت کا سلسلہ جاری کر دیا. روس کے صلیبیوں نے صرف اسی پر اکتفا نہ کیا بلکہ سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا. اچانک روسی فوجیں کرم کے علاقے میں داخل ہو گئی، حالانکہ یہ دولت عثمانیہ کے صوبوں کا ایک حصہ تھا. 70,000 فوجیوں کا اس علاقے میں داخلہ کے نارجا کے معاہدہ کو سپوتاز کرنے کا اعلان تھا. ان کی ملکہ کیتھرین اس فتح پر پھولے نہیں سماتی تھی. وہ کرم کے علاقوں میں پھرتی رہتی. ان علاقوں میں جشن منائے گئے اور فتح کے بینر لٹکائے گئے جن پر لکھا ہوا تھا بیزنطینی. یہ بیزنطینی طریقہ ہے. اس جسارت پر دولت عثمانیہ کا مشتعل ہونا ایک قدرتی بات تھی. باب علی نے روسی سفیر جو آستانہ میں مقیم تھا کو ایک یادداشت پیش کی جس میں کئی مطالبات تھے. یہ موسم گرما 1200 ہجری کا واقعہ ہے. ان مطالبات میں ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ عثمانی حکومت کے زیر نگی علاق کے کرچ کی حمایت سے علیحدگی اور دولت عثمانیہ کے باغی حاکم انفلا کی حوالگی. روس نے اس یادداشت میں موجود مطالبات کو ماننے سے انکار کر دیا. چنانچہ باب علی نے جنگ کا اعلان کر دیا اور روسی سفیر کو قید میں ڈال دیا. آسٹریا کا روس کے ساتھ معاہدہ. کیتھرین نے عسکری قائد ابو تمکین کے نام ایک خط لکھا اور اس کو شہ دی کہ وہ عثمانیوں کا انتظار نہ کرے اور بندر اور اوزی کے شہر کی طرف پیش قدمی شروع کر دے. ابو تمکین نے کیتھرین کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اوزی پر قبضہ کر لیا. اس دوران آسٹریا نے دولت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا. آسٹریا کے بادشاہ یوسف ثانی نے بلغراد پر قبضہ کی کوشش کی لیکن وہ خائب و خاصر سوار شہر کو چھوڑ کر واپس پلٹا. اس حال میں عثمانی لشکر اس کا پیچھا کر رہا تھا حتیٰ کہ اسے ذلت امیز شکست سے دوچار کیا. سلطان عبدالحمید اول کی وفات اور حالات و واقعات پر اس کے اثرات. ان حالات میں اچانک سلطان عبدالحمید اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے. سپاہ کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کے دلوں پر یاس و قنوط کے بادل چھا گئے. دشمن جو طاق میں بیٹھے تھے ایسے حالات سے کیوں کر فائدہ نہ اٹھاتے. انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں عثمانیوں کو کمزور کرنے پر مبذول کر دی. 31 جولائی اور 22 ستمبر 1799 میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی. روس نے مندر جیسے قلعہ بند شہر پر قبضہ کر لیا اور اس کے علاقے فلاح، بغداد اور بسارابیہ کے اکثر حصے ان کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ آسٹریا والوں نے بلغراد اور سربیا پر قبضہ کر لیا جنہیں بعد میں زشتوی معاہدہ کے تحت واپس لوٹا دیا. چھٹی بحث سلطان سلیم ثالث 1203 ہجری 1222 ہجری بمطابق 1788 ہجری تا 1807 عیسوی. اپنے چچا عبدالحمید اول کے بعد 1203 بمطابق 1788 میں زمام اقتدار ہاتھ میں لی. دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں کے درمیان جنگ کا ایک نیا مرحلہ شروع ہو گیا. سلطان سلیم ثالث نے اپنی سپاہ کے اندرونی روحانی جذبے کو بیدار کرنے کے لیے دولت عثمانیہ کی تاریخ پر اعتماد کیا اور لوگوں کے ان کے جرأت مندانہ کارناموں سے آگاہ کیا. تخت نشینی کی اس رسوم کی ادائیگی کے وقت سلطان سلیم ثالث نے
سالس نے ایک نہایت ہی پرجوش تقریر کی جس میں ماضی کا ان تمام کامیابیوں کی طرف اشارہ کیا جو عثمانی فوجوں کے مقابلے میں حاصل ہوئی تھی، پھر ان اسباب کے بارے ان کی بات کی جن کی بدولت دشمن کے مقابلے میں انہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ سلطان سلیم نے اپنے سما سالاروں اور ایان مملکت پر یہ بات واضح کر دی کہ ان تمام شکستوں اور ناکامیوں کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے دین سے دوری، کتاب الہی اور سنت نبوی کی اتباع سے انحراف۔ انہوں نے لوگوں کو تلقین کی کہ وہ دشمنوں کے خلاف اصرار و قربانی اور جہاد کی راہ اختیار کریں، تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، اول الامر کی اطاعت کریں، دشمنوں کا مقابلہ کریں جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف اراضی پر قبضہ کیا ہے اور مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور ہزاروں مسلمانوں کو قیدی بنا کر ان کی زندگی کی اجیرن کر رکھی ہے۔ سلطان نے لوگوں کو حکم دیا کہ کرم کے علاقے دشمن سے واپس لینا دولت عثمانیہ کا اولین فریضہ ہے۔ سلطان سلیم ثالث کا عزم جہاد۔ سلطان سلیم ثالث کی ان آرزوؤں نے اس قدر جرأت مند بنا دیا کہ اس نے صلح کی ان تمام پیشکشوں کو ٹھکرا دیا جو ہسپانیہ، فرانس اور بروسیا کے سفراء کی طرف سے کی گئی اور صدر اعظم یوسف پاشا سے مطالبہ کیا کہ وہ دشمنان سلطنت سے مقابلہ کرنے کے لیے ضروری انتظام کرے۔ سلطان جانتے تھے کہ پے در پے شکستوں اور ناکامیوں کی وجہ سے مسلمان قوم کو کس مصیبت کا سامنا ہے اور وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے غم و غصے کی تیزی کو کم کر دیا جائے، سو انہوں نے صلح کی تمام کوششوں سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ دانوب پر فوج کشی کرتے ہوئے وہ خود اپنی فوج کی قیادت کریں گے۔ سب سے پہلا کام سلطان نے یہ کیا کہ فوج کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور بہت ساری رقم خرچ کر کے ان کو بہتر سہولتیں دیں۔ سلطان نے اپنے مرکز کو طاقتور بنانے کے لیے اپنے قریبی دوست حسین پاشا کریدلی کو عثمانی بحریہ کا امیر البحر متعین کیا اور سابقہ امیر البحر حسن پاشا کو مولدافیا کی بڑی فوج کا سپہ سالار مقرر کر دیا اور اسماعیل شہر کی حکومت نے اس کے سپرد کر دی۔ اس کے علاوہ اوزی کو واپس لینے اور کرم پر بحری راستے سے حملہ کرنے کی ذمہ داری بھی انہیں کو دے دی۔ لشکر کی قیادت میں اس طرح کی تبدیلی بعض وجوہ کی بنا پر کی گئی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ حسن پاشا صدر اعظم یوسف پاشا کے مخالف تھے، کیونکہ اس کے خیال میں روس کے خلاف جنگ کا اعلان مناسب وقت پر نہیں کیا گیا تھا۔ وہ جنگ شروع کرنے سے پہلے اس کی مکمل تیاری کے حق میں تھے۔ دوسری طرف اوزی کی بازیابی اور مقرر وقت سے پہلے اس کی بحالی نے سلطان کے دل پر خاصا اثر کیا اور انہوں نے قیادت کی تبدیلی کی ضرورت کو بڑی شدت سے محسوس کیا۔ لیکن اصل سبب جو قرینِ ثواب لگتا ہے یہ ہے کہ حسن پاشا سلطان کے دوستوں میں سے تھا۔ صدر اعظم کے منصب پر ان کی تقرری مرکز کے لیے ایک طاقتور سہارا اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتی تھی۔ اب سلطان سلیم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے صدر اعظم یوسف پاشا کو کلیم و ولاشیا کی نگرانی اور کوبان کے علاقہ پر کسی بھی حملے کی صورت میں بلغراد کی حفاظت کی ذمہ داری سونپ دی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ کوکار کے تاتاریوں کو روس کے خلاف ابھارا جائے اور کرم کے علاقوں کو واپس لینے کے لیے ان سے دولت عثمانیہ کی مدد حاصل کی جائے۔ صدر اعظم پر سلطان کو جو اعتماد تھا اس کی بدولت سلطان بہت خوش تھا اور وہ خیال کرتا تھا کہ عنقریب فتح ہونے والی ہے۔ انہیں امید تھی کہ تمام ملکی اہداف جن تک پہنچنا مطلوب ہے پورے ہو جائیں گے۔ عثمانی لشکروں کی شکست۔ روسی اور آسٹریلیا کی دونوں فوجوں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی چھاونیوں کو چھوڑا اور پیش قدمی کرتی ہوئی بلغراد میں مولدافیا کے قریب پہنچ گئی۔ صدر اعظم بلغراد کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ مجبوراً سلطان نے انہیں معزول کر کے حسن پاشا کو صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ یوسف پاشا کو روسی جرنیل سواروف اور آسٹریا کے جرنیل کو برق کے ہاتھوں بے درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ روسی اور آسٹریلیا کی فوجوں نے مکمل تیاری کے بعد اپنی چھاونیوں کو چھوڑا اور پیش قدمی کرتی ہوئی بلغراد میں مولدافیا کے قریب پہنچ گئی۔ صدر اعظم بلغراد کا دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ مجبوراً سلطان نے انہیں معزول کر کے حسن پاشا کو صدارت عظمیٰ کے منصب پر فائز کیا۔ یوسف پاشا کو روسی جرنیل سواروف اور آسٹریلیا کے جرنیل کو برق کے ہاتھوں پہ درپے شکستوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سلطان سلیم کرم کی واپسی کے لیے بے حد حریص تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی قیمت دشمنوں پر کامیابی حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے فوج کی تنظیم نو کو ضروری خیال کیا، سو انہوں نے صدر اعظم کو حکم دیا کہ وہ آرمی کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کرے، ان کی اصلاح کی مسلسل کوشش کرے اور ایک بار پھر ان فوجوں کو پورے عزم کے ساتھ میدان جنگ میں لا کھڑا کرے۔
دشمنوں کو نیچا دکھانے کے لیے سلطان نے ضروری خیال کیا سوید کے ساتھ دوستانہ تعلقات پیدا کیے جائیں۔ دولت عثمانیہ اور سوید میں ایک معاہدہ ہوا اور اس میں یہ طے پایا کہ سوید شمال کی طرف سے روس کے خلاف کارروائی کرے گا اور اس کے بدلے دولت عثمانیہ اسے 10 سال تک مقررہ سالانہ امداد فراہم کرے گی۔ یہ دونوں ملک اس بات پر بھی متفق ہو گئے کہ روس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے اور ان میں سے کوئی ملک دوسرے ملک کو بتائے بغیر روس سے امن معاہدہ نہیں کرے گا۔ ان معاہدوں کے بارے میں یورپی ملکوں کا موقف ان معاہدوں کے بارے مختلف تھا۔ بروسیا نے اس معاہدے کو خوش آمدید کہا کیونکہ بروسیا سلطان سلیم ثالث کو ہمیشہ اس بات پر ابھارتا رہتا تھا کہ وہ روس کے خلاف جنگ کا سلسلہ جاری رکھے، کیونکہ اسے خوف تھا کہ روس کا دوسرا شکار وہ خود نہ بن جائے۔ فرانس نے اس معاہدہ کی تائید نہ کی کیونکہ اس طرح وہ فرانسیسی پالیسیوں پر عمل پیرا نہیں ہونا چاہتے تھے۔ اور اپنے اہداف کو پورا کرنے سے قاصر رہتا رہا۔ برطانیہ تو اس کا موقف کچھ اس طرح سے تھا، وہ تو جس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے اور تجھے دھوکہ دے کر یوں جان بچا کر نکل جاتا ہے جس طرح لومڑی جان بچا کر نکل جاتی ہے۔ برطانیہ اگرچہ اس معاہدہ سے خوش تھا اور دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتا تھا، لیکن روس یا آسٹریا کے خلاف اعلان دولت عثمانیہ کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا تھا اور نہ ہی وہ کسی طرح کے امداد دینے کی پوزیشن میں تھا۔ یورپیوں کی طرف سے اس طرح کے موقف اپنانے پر حیرانی کی کوئی بات نہیں، فطرتی طور پر ان کی طرف سے ایسے ہی رد عمل کا اظہار ہونا چاہیے تھا، کیونکہ دولت عثمانیہ کے ساتھ ان کے تعلقات ذاتی مفادات کی وجہ سے تھے۔ اگر بعض یورپی ملک دولت عثمانیہ کو طاقتور دیکھنا چاہتے تھے تو اس لیے انہیں کہ وہ ایک مسلمان ملک سے محبت کرتے تھے، بلکہ صرف اس لیے کہ وہ بر اعظم یورپ میں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے دولت عثمانیہ کی طاقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی بہتر پوزیشن ان کے اقتصادیات کے لیے ایک سہارا تھی، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ ملک سے باہر بھی۔ باوجود اس کے کہ یورپ کے اس طرح کے مختلف رد عمل کے دولت عثمانیہ کی پالیسی اور یورپی علاقوں میں اس کی پیش قدمی کے بارے عام نقطۂ نظر پر بہت زیادہ اثرات پڑے، لیکن سلطان سلیم ثالث مایوس نہ ہوئے۔ انہیں ایک قوی امید تھی کہ عثمانی لشکر کو دشمن کے مقابلے میں ایک نہ ایک دن ضرور کامیابی ہوگی، سو انہوں نے بعد ان افلاک کی طرف پیش قدمی کے احکامات کو جاری کر دیا، حتیٰ کہ عثمانی آرمی کے ہراول دستے دریائے رمینیک تک پہنچ گئے جو آسٹریا کی حدود کے قریب تھے، لیکن وہاں جو حادثہ رونما ہوا وہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ روسی اور آسٹریا کی فوجوں نے عثمانی آرمی پر اچانک حملہ کر دیا جبکہ وہ بالکل غفلت کی حالت میں تھی اور انہیں شکست سے دوچار کر دیا۔ اس لڑائی کو مارکا یوزا یا مارکا رمینیک کا نام دیا جاتا ہے اور یہ نام اس دریا کی مناسبت سے ہے جس پر یہ مارکا برپا ہوا تھا۔ دولت عثمانیہ پر اس جنگ کے بہت برے اثرات مرتب ہوئے۔ فوج کو دوبارہ منظم کرنے کا انہیں موقع نہ ملا اور وہ یکے بعد دیگرے ہزیمت خوردہ انوک کے مشرق میں پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ بلغراد کا محاصرہ بھی ختم ہو گیا اور وہ راستہ جس سے گزر کر دشمنوں کے حلیف ان کی مدد کو پہنچ سکتے تھے وہ بھی دشمنوں کے ہاتھ آ گیا اور عثمانیوں کو یورپ سے نکال کر باہر کر دیا گیا۔ عثمانی صوبوں پر صلیبیوں کے یہ حملے جو 1799 کے آخری مہینوں میں ہوئے ان تمام حملوں میں سب سے خطرناک ثابت ہوئے جو کبھی ان علاقوں میں طرفین نے ایک دوسرے پر کیے۔ اس لیے اس دور میں ہونے والے یہ حملے دو اعتبار سے امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کے بعد یورپ کے وسطی ملکوں میں سفارتی سرگرمی اور دینی تحریکوں کے قیام کا سلسلہ چل نکلا جس کی وجہ سے نئے خطروں نے جنم لیا اور طاقتور ملک امن و سلامتی کے مواقع تلاش کرنے لگے اور دولت عثمانیہ اور اس کے دشمنوں روس اور آسٹریا کے درمیان جنگ جاری رکھنے کو فی سبیل کرنے لگے۔ فرانسیسی جارحیت کے اثار مطلع سیاست پر بالکل نما تھے۔ یورپ کے مختلف علاقوں میں اس کے خطرات واضح ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یورپی ملکوں اور روس کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ وہ وقت آ گیا ہے دولت عثمانیہ کے بارے نرم پالیسی اختیار کی جائے، کیونکہ انہوں نے اندیشہ تھا کہ نپولین بغاوت خطرناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے اور فرانس براعظم یورپ کے معاملات پر اپنا تسلط بڑھا رہا ہے۔ دوسری چیز ہے عسکری میدان میں نئی دریافتیں اور انقلابات کی جن کی وجہ سے دولت عثمانیہ کو یوزا سے پہلے اور اس کے بعد کئی بار ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان شکستوں کی وجہ سے ملک کے اندر عوام کا احترام بڑھ گیا اور ہر طرف سے یہ آوازیں آنے لگی کہ حالات کو درست کیا جائے گا اور صدر اعظم کو ان کے منصب سے الگ کیا جائے گا۔ کئی واقعات رونما ہوئے، یک کے بعد دیگرے، کئی مارکوں میں شکست ہوئی اور دولت عثمانیہ کمزور پڑ گئی۔ فرانسیسی انقلاب کی وجہ سے اب یورپی ملکوں کو بھی احساس ہوا کہ نپولین کا راستہ روکنے کے لیے متحدہ یورپ کا دولت عثمانیہ کے ساتھ ابتدائی مرحلہ کے دور پر
خیر سگالی کے تعلقات پیدا کرنا ضروری ہے۔ ناپولین کے خطرے نے یورپیوں کے ذہن سے یہ بات نکال دی کہ وہ عثمانی علاقوں پر یہ لغار کریں اور انہیں اپنے زیر نگی کر لے۔ الغرض اس سلسلے میں یورپیوں کو کامیابی ہوئی اور 22 ذی الحجہ 1202 ہجری بمطابق 14 اگست 1791 میں زشتوی کا مشہور معاہدہ ہوا اور یوں جنگ و جدل کا سلسلہ ایک بار پھر رک گیا۔ جب یورپیوں اور عثمانیوں کے درمیان صلح ہو گئی تو دوسرا مرحلہ جس پر کام کرنا ابھی باقی تھا وہ تھا روس اور دولت عثمانیہ کے درمیان جنگ کے سلسلہ کو روکنا، کیونکہ یورپی ملک اس بات کو سمجھتے تھے کہ امن کے بغیر یورپی ملکوں کے حالات نیولین کے حملوں کی وجہ سے خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں یا دولت عثمانیہ پر روس کے تفوق کی وجہ سے یورپ کے لیے ایک دوسرا خطرہ پیدا ہو سکتا تھا۔ دولت عثمانیہ کو جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، ان سے اس کی قوت اور یورپ پر اس کے حملوں پر خاصا اثر پڑا۔ اب عثمانی مجبور تھے کہ امن کی کسی بھی کوشش کو ناکام نہ ہونے دے، خواہ اس کے لیے انہیں کتنی ہی قیمت چکانی پڑے۔ جو ملک جنگ کو روکوانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہے تھے، ان حالات کی وجہ سے انہیں آسانی ہوئی اور روس اور دولت عثمانیہ کے مابین مذاکرات کے بعد یاش کے شہر میں امن معاہدہ پر دستخط ہوئے۔ یہ واقعہ 15 جمادی الاول 1206 ہجری بمطابق 9 جنوری 1792 کا ہے۔